آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں مندوخیل صاحب سے. جی مندوخیل صاحب، آپ کی پارٹی نے اس پہ بڑا ایک موقف اختیار کیا ہے، خاص طور پہ سندھ میں، کہ ہم کسی طور پہ بھی نیا صوبہ نہیں بننے دیں گے، نہ ہی کراچی کو وفاقی کوئی حیثیت لینے دیں گے. کیا یہ صورتحال ہے؟ بہت شکریہ افتخار احمد صاحب. دیکھیے، پیپلز پارٹی وہی بات کر رہی ہے، یا میں وہی بات کروں گا جو آئین اور قانون میں درج ہے. 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 239 اور سب کلاس 4 کے تحت جس صوبے میں مزید صوبے بنانے ہو وہاں سے 2/3 میجارٹی سے قرارداد پاس ہو، پھر قومی اسمبلی اور سینٹ سے 2/3 میجارٹی سے اس ترمیم کو پاس کرایا جائے. تو قانون تو یہ کہتے ہیں. اب اس قانون کے اوپر تھوڑا بہت اب یہ سمجھ لو کہ پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے. پنجاب اسمبلی میں آلریڈی قرارداد پاس ہوا ہے جنوبی پنجاب کے حوالے سے. خیبر پختونخوا میں 2 یا 3 جو ہے نا قراردادیں پاس ہو چکی ہے ہزارہ صوبے کے حوالے سے، بلکہ ابھی ریسنٹلی 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے. بلوچستان کا بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پہ پشتون اور بلوچ الگ الگ ایریے میں رہتے ہیں. گو کہ قرارداد وہاں پہ نہیں ہے، لیکن قرارداد آ جائے گا تو متفقہ طور پہ پاس ہو جائے گا، کیونکہ ویسے وہ ہر لحاظ سے وہ دونوں بیلٹ الگ الگ ہے، پشتون اور بلوچ. سندھ میں یہاں کئی مرتبہ قرارداد اس حوالے سے پاس ہو چکی ہے کہ سندھ میں کوئی صوبہ نہیں بنے گا، نہیں توڑا جائے گا. تو آئین اور قانون تو یہ کہتا ہے، پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی ہے. ہم ایک اسپیسیفک سوال اٹھا رہے ہیں، کیا یہ معاملہ جو ہے پاکستان کی گورننس کا، اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا صوبے چاہیے، کیا نیا انتظامی ڈھانچہ چاہیے، یا جو مقامی حکومتوں کو اختیارات دے کے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ دیٹ از دی سبجیکٹ. دیکھیے افتخار احمد صاحب، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، انتظامی ڈھانچے کے حوالے سے اگر بات ہے تو وہ پاکستان میں آلریڈی لگ بھگ 140 ضلع موجود ہیں. اور میرے ساتھ پی ٹی آئی کے نولی کے دوست بھی ایگری کریں گے کہ ہر ضلع کا اپنا انتظام ہے، چاہے اس کا پولیس افسر ہو، چاہے اس کا ڈی سی ہو، چاہے اس کا ٹیکس کا نظام ہو، چاہے ترقیاتی نظام ہو، ہر ضلع کا الگ الگ ہے. تو پھر مزید ان چیزوں کو الجھانے کے لیے اور پھر آرٹیکل 140 کی جو بات ہو رہی ہے، 148 تو وہ آلریڈی سندھ میں وہ موجود ہے، وہ آلریڈی تقریباً وہ ٹینور ختم ہو رہا ہے. بلوچستان میں آلریڈی موجود ہے، پختونخوا میں آلریڈی موجود ہے، جی پی میں ہماری حکومت ابھی ہے 3 مہینے کے اندر کرانے کا وعدہ کیا ہے بلاول صاحب اور چیف منسٹر نے. لیکن اگر نہیں ہے تو پنجاب میں نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اسلام آباد میں نہیں ہے. ڈو یو سپورٹ نیو پروونسز اور یو سپورٹ دی جو پریزنٹ 140A میں مقامی حکومتوں کو اختیارات دینے کی بات چل رہی ہے؟ آپ ان میں دو میں سے کسی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میں دونوں کو سپورٹ کرتا ہوں، جو آئین میں لکھا ہوا ہے میں دونوں کو سپورٹ کرتا ہوں. آئیے چلتے ہیں، ایک سے بھی انکار نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں جملہ مکمل کر دیا. افتخار بھائی ایک منٹ جو گزارش ہے آپ سے. دیکھیے آئین میں آرٹیکل 239 واضح ہے، پیپلز پارٹی نے کبھی صوبوں بنانے سے انکار نہیں کیا ہے، جو طریقہ کار ہے اسی کا مطابق آئے گی. میں سمجھ گیا. باقی آرٹیکل میں اگلا جملہ تو سن لیں میرے محترم، اگلا جملہ سن لیں. آرٹیکل 140 جو ہے نا اس کے تحت ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں دودھ کی نہریں بن رہی، میرے پاس گاڑی ہے ہی نہیں ہے. میں افتخار احمد کی گاڑی پہ اعتراض کروں، اس کے ٹائر پرانے ہیں، اس کے رنگ صحیح نہیں ہے. ارے بابا، مندوخیل کے پاس وہ گاڑی ہی نہیں ہے اور اس کے اوپر اعتراض کرے جس کے پاس گاڑی ہے. تو میں کروں یہاں جو سسٹم چل رہا ہے اس میں کمزوری ہوگی، میں نہیں کہوں گا، لیکن اعتراض وہ کرے جس کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی گاڑی ہی نہیں ہے. علی گور بلوچ صاحب، میں یہ سوال آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں. یہ جو ڈبیٹ پاکستان کے اندر چل رہی ہے گورننس کی بدحالی کی وجہ سے، بیڈ گورننس کی وجہ سے، اور پھر یہ کہا گیا کہ معاملہ چل نہیں رہا تو ہمیں اس کو بہتر کرنے کے لیے نئے صوبے بنانے چاہیے. اور ایک تجویز یہ ہے کہ جو 140A کے اندر اختیارات کے حوالے سے 3 چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے مقامی حکومتوں کو، اس میں اور وضاحت کے لیے آئینی ترمیم کر دی جائے اور ان کو زیادہ بااختیار بنا دیا جائے. آپ کس چیز کی حمایت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے افتخار صاحب کہ ماشاءاللہ آپ جیسے سینئر جرنلسٹ جو ہیں، اور وہ یقیناً ہم لوگ آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور اس میں مطلب ہے کہ اس بات کو تسلیم کرنے میں جو ہے وہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یقینی طور پر آپ کا آئی تھنک کہ آپ نے بے شمار ٹیلی ویژن پر کام کیا اور بڑے شوز کیے، بڑے کامیاب کیے ماشاءاللہ. اور اب آج کل آپ نے یہ نیا میرے خیال ہے آئی تھنک یہ شو سٹارٹ کیا ہے. پہلے تو آپ کا شکریہ
کہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. اب آ جاتے ہیں اس گفتگو کی طرف. پہلے بھائی قادر مندوخیل صاحب, میں اور بھائی قادر مندوخیل اکٹھے اسمبلی کے ممبر رہے, اور قادر صاحب بھی ماشاءاللہ اپنے وکالت کے لحاظ سے بھی ایک نام رکھتے ہیں, اور ایز اے پولیٹیشین بھی ان کی بڑا اہم کردار رہا ہے اسمبلی کے اندر بھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل ڈیبیٹ چل رہی ہے. ڈیبیٹ ہوتی ہے اس بات پر, میں ایک بات کر دوں, آپ ایک بات کر دیں, کو قادر صاحب کر دیں, اس پر بحث شروع ہو جائے, اس کو ڈیبیٹ بولتے ہیں. ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ کوئی پرپوزل آپ کسی آئینی ادارے کے اندر پیش کر دیں, لائک اسمبلی میں بحث کے لیے پیش کر دیں, کسی صوبائی اسمبلی میں پیش کر دیں, کسی قومی اسمبلی میں کر دیں, کوئی قرارداد کی صورت میں کر دیں, تو اس پر اسپیکر کہہ دے کہ اس پر ڈیبیٹ کریں. ابھی جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے, یہ محسن نقوی صاحب نے ایک بیان دیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے کچھ تردیدی بیان بھی دیے, جس سے کہ مطلب بڑے اخذ کیے جا رہے تھے سیاسی طور پر. تو انہوں نے یہ وضاحت کر دی کہ میرا ان چیزوں سے نہیں, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبے بننے چاہیے. لہذا میں کل رانا ثناء اللہ صاحب کا اپنی پارٹی کی طرف سے بیان دیکھ رہا تھا, انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ابھی تک ہمارے سامنے تو کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی پرپوزل آئی ہی نہیں, تو ہم کس بات پر بحث کریں, یا کس بات پر کہیں کہ صوبے بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے. ابھی تو صرف یہ میڈیا بحث ہے, اور وہ بھی ایک محسن نقوی صاحب نے ایک بیان دیا اس پر ہے. ہاں وہ چیز سامنے آئے, ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو کچھ بھی ہونا چاہیے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے, نمبر 1. اور جو کچھ قانون اور آئین میں لکھا ہوا ہے اس طریقے کے ساتھ اگر صوبے بنتے ہوں, ظاہر ہے اتنی میجورٹی ہو, اتنے لوگ متفق ہو جائیں تو پھر یقیناً ہوگا. ابھی تو اگر یہ تجویز, اگر یہ سنجیدگی سے باتیں کی جا رہی ہیں, تو یقینی طور پر جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ کے سامنے پھر یہ رکھی جائے گی, اس کے بعد یہ اسمبلی میں لائی جائے گی. اس پر رائے تو معتبر انہی لوگوں کی ہوگی جو ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے. جب وہ غور و خوض کریں گے اور اس کے بعد جو کریں گے پھر فیصلہ, اس کے بعد پارلیمان کے اندر بحث ہوگی, پھر جو ممبران پارلیمان ہے یا میڈیا کے باہر یا اندر بحث ہوگی. یہ تو ہے اس کے قانونی پہلو. اب آ جاتے ہیں اس کا ایک عوامی پہلو کیا ہے, یا وہ جس پر بحث ڈیبیٹ جس پر میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اور قادر مندوخیل صاحب بات کر رہے ہیں. دیکھیں کوئی چیز بھی ہے, کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی. میں کہوں کہ آپ ہمارے اپنے گھر ہیں, جس طرح آپ کا گھر ہے, میرا گھر ہے, روز ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ملازم کام ٹھیک نہیں کرتا, اس کو چینج کر دیں, یہ ہمارے گھر میں ڈسپلن اس طرح سے ہونا چاہیے, ہمارے گھر کی مینجمنٹ اس طرح ہونا چاہیے. مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے نظام میں بھی اکثر اوقات کوئی نہ کوئی چیزیں بہتری کے لیے ایڈ کرتے ہیں. اب یہ یکسر کہہ دینا کہ مطلب ہے کہ کسی بھی نظام میں اگر کوئی بہتری کی بات ہوگی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو سینئر لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ پی ایم ایل این, اگر وہ یہ سمجھیں گے, ظاہر ہے کہ وہ پارٹی کرتے ہیں, میں آپ کی بات تجویز ٹھیک ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ اس پر بات ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے. علی گور میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. قانون اور آئین کے مطابق ہونا بالکل چاہیے, within the constitutional framework, within the constitutional through the parliament. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میں عماد اسلم کو اس ڈیبیٹ میں شامل کروں. عماد, آپ نے ڈیبیٹ سن لی ہے, آپ اس میں کیا موقف کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا کل ایک آپ کا جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والا لیڈر ہے, اس سے تو صدارتی نظام کی حمایت کا بھی اعلان کر دیا ہے. تو آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے اور آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اس معاملے پہ؟ جہاں تک پارٹی موقف کی بات ہے تو آئی تھنک کل پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس بھی ہوگا, اینڈ موسٹ لائکلی اس کے بعد وہ اپنا لائے عمل بتائیں گے. لیکن اگر ہم اس پورے ڈبیٹ کو لیگلٹیز کو ہٹا کے پیور ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو آئی تھنک اس میں بڑا ایویڈنٹ ہے کہ اگر ہم اگزامپل لیں پاکستان یا پنجاب کی کل پاپولیشن 12 کروڑ سے اوپر ہے, اور ہم آلریڈی یہ پاپولیشن دنیا کے تقریباً 9-10 ملک کی ہیں سے جن کی پاپولیشن سے بڑی ہے, باقی سب ملک کی پاپولیشن اس پاپولیشن چھوٹی ہے. تو ایڈمنسٹریٹولی دیر از اے چیلنج, اس میں کوئی شک نہیں ہے. راجن پور 500 کلومیٹر دور ہے لاہور سے, گوادر از آلموسٹ 600 کلومیٹر ہے شاید کوئٹہ سے, اینڈ چترال از آلسو آن دا سیم ڈسٹینس. سو اب جب ایڈمنسٹریٹولی دیکھا جائے تو یس ایک چیلنج ہے. اور ہم نے آپ نے ذکر کیا شروع میں 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات آئے, فنڈز آئے, بٹ اس کی ایگزیکیوشن اگر ہم دیکھیں تو
اٹ از ویری ایویڈنٹ کہ 2.5 کروڑ جو بچے ہیں ابھی بھی وہ اسکول سے باہر ہیں، پاکستانی بچے. ہم بہت پروجیکٹس لے کے آتے ہیں، جس طرح صاف طور پنجاب کی ہم نے بات کی، ہم مین روڈس پہ دیکھتے ہیں تو افیکٹو ہوتا ہے، بٹ دا مومنٹ وی اسٹیپ آؤٹ آف، ہم گلیوں میں جاتے ہیں، لنک روڈس پہ جاتے ہیں، تو ہمیں وہ پروجیکٹس نظر نہیں آتے. سو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ڈیسینٹرلائزڈ اور لوکل جو بیس ایڈمنسٹریشن ہونی چاہیے. اس کے برعکس اگر کمپیریزن کر لیں ہم، آپ دنیا میں کمپیریزن کر لیں تو جو انڈیا ہے اس کی 28 ریاستیں ہیں، جس میں تقریباً آن ایوریج 5 کروڑ کی ان کی آن ایوریج ایک پاپولیشن ہے. ان کے تقریباً جو لوکل باڈی سسٹم ہے اس میں کوئی 3 ملین لوکل ریپرزینٹیو الیکٹ ہوتے ہیں. آپ اسی طرح ڈیولپ اکانومی کی چلے جائے یو ایس اے کی طرف چلے جائیں تو تقریباً 90,000 لوکل باڈیز ہیں، اور بے شمار 30,000 کاؤنٹیز ہیں، 13,000 آئی تھنک اسٹوڈنٹ اسکول ڈسٹرکٹس ہیں. تو اٹس ہمارا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاور کو اور ڈیسینٹرلائز کرنا چاہیے، یہ بھی ایک سوچ ہے، اور آپ اس سوچ کے زیادہ قریب مجھے لگتے ہیں. پتہ نہیں آپ کی پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے، تو یہ تو آپ کو کل ہی پتہ لگے گا. ریگارڈلیس آف ان دا انٹرسٹ آف، جو میں سمجھتا ہوں اپنی ایکسپیرینس کے ساتھ جو میں نے دنیا میں دیکھا ہے، ٹریول کیا، اور لوکل باڈی سسٹم خود جو ہم نے دیکھا پاکستان میں لاسٹ امپلیمنٹ ہوا، میرے چچا خود تحصیل ناظم تھے، سو ہم نے دیکھا کس طرح یونین کونسل لیول پہ لوگ جو ہے نا وہ کی ریپرزنٹیشن آئی اور افیکٹو ریپرزنٹیشن آئی، اور ہمیں اس کا امپیکٹ میں نے خود دیکھا. تو آئی ایم ٹوٹلی ایڈوکیٹ آف ڈیسینٹرلائزنگ پاور، اسپیشلی جو لوکل باڈی سسٹم آپ نے بات کی، اور اس کے لیے ہمیں کوئی ابھی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور صوبے بن سکتے ہیں، ڈبیٹ جس پارلیمنٹ میں آئے گی تو پتہ چلے گا، مسودہ آئے گا، کس قسم کی ڈبیٹ پلاننگ ہے، تو سب پارٹیز اپنا انپٹ دیں گی پارلیمنٹ کے اندر. اور آپ نے بتایا وہ 2/3 میجورٹی کے بغیر سینٹ، نیشنل اسمبلی اور پروونس کے 2/3 میجورٹی کے بغیر ہو نہیں سکتا، تو وہ آئے گا تو اس مسودے کے بعد دیکھیں گے کتنی ایکوریٹ. شکریہ عمار. اس سے پہلے کہ میں بریک پہ جاؤں، میں ایک لائن میں سوال کروں گا. منظور خیل صاحب، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو اختیارات دے دیے جائیں تو لاکھوں لوگ منتخب ہو کر آئیں گے اور وہ اسٹیک ہولڈر بن سکتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے نظام کو چلائیں، الیکٹڈ لوگ؟ جی بالکل، میں نے کہا نا، آپ کی دونوں باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں. اور آلریڈی سندھ میں لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے ہیں، اور ابھی چند مہینے بعد ان کا ٹینور بھی ختم ہو رہا ہے، اور بلوچستان بھی ہو چکا ہے. تھینک یو سر. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ بالکل، اور لو لیول تک جو ہے، یعنی جو ڈسٹرکٹ ناظم ہے یا ٹاؤن چیئرمین ہے، ان کے پاس پورے اختیارات ہیں، کمپلیٹ اختیارات ہیں. اور یقیناً میں یہ کہوں گا بہتری کی ضرورت ہے، مزید اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. علی گور، سوال دوبارہ میں اٹھا رہا ہوں. علی گور بلوچ صاحب، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر مقامی حکومتوں کو اختیارات دے دیے جائیں، اس کانسٹیٹیوشن میں جو ان کو کہا گیا ہے اس کو ڈیفائن کر دیا جائے، جیسے کہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائن کر دیا گیا، بعد میں ان کی 73rd اور 74th امینڈمنٹ جب آئی تو ڈیفائن کر دیا گیا کہ کیا اختیارات ہوں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اختیارات مل جائیں اور لاکھوں لوگ الیکٹ ہو جائیں تو اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا عوام کو؟ دیکھیے، میں خود لوکل باڈی سسٹم سے میں نے پولیٹکس کا سٹارٹ لیا. اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، یہ 96-7 کی بات ہے. پنجاب میں لوکل باڈیز الیکشن ہوئے تو میں مطلب ہے کہ وہ بالکل ینگ تھا، میری ایج ابھی پوری ہوئی تھی، تو میں نے وہ کیا اور میں اس میں ممبر ڈسٹرکٹ کونسل منتخب ہوا. اس کے بعد 2 دفعہ میں تحصیل ناظم رہا، مطلب 8 سال میں نے وہ جو ہے وہ عہدہ تحصیل ناظم جو ہے وہ میں نے ڈیلیور کیا اپنی کنسٹیچوئنسی کے اندر. اس کے بعد الحمدللہ ممبر نیشنل اسمبلی بھی بنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بلدیاتی ادارے فعال ہونے چاہیے، بااختیار ہونے چاہیے، اور اس سے گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں اور اس کے بہتر نتائج آتے ہیں. تھینک یو.